غالب کے فارسی خطوں میں وہ بے ساختگی نہیں جو ان کے اردو کے خطوط میں ہے، لیکن ان کا مزاج اور ان کی ظرافت کی حس پھر بھی کہیں نہ کہیں ابھری آتی ہے۔ پرتو روہیلا صاحب نے ہم پر احسان کیا کہ غالب کے سبھی فارسی خطوں کو اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے غالب کے گفتگو کے انداز کی شائستگی کو ہاتھ سے بڑا اچھی طرح سنبھالے رکھا۔ ایک خط آپ کی خدمت میں، مرزا ابو القاسم خان کے نام، جود و کرم کے دسترخوان کے ظرف کا ریزہ خار آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے کہ سری پائے پہنچے، اور کام جاں کو محبوبوں کے تبسم شور انگیز کی لہر میں لوٹ پوٹ کر دیا، دماغ کو بھی طاقت دی اور ہاتھ پاؤں کو بھی توانائی بخشی۔ اس کا گودا اپنے خمیر کی لطافت میں قوائے نفسانی کے اضافے کا سرمایہ نہیں، میں نے غلط کہا، زندگی کے چراغ کے تیل کا مادہ ہے۔ فم معدہ اس کے شوربے کی روانی کا ثناخوان ہے، اور آنتیں اس کے کفچوں کی لذت کے شمار کی تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ روٹی نے جب اس کے شوربے کے معیار کو پہچانا تو پہلے ہی حملے میں خوف سے سپر ڈال دی، اور جب زبان اس کی روانی کی لذت کی شکر گزاری میں مشغول ہوئی تو شوربے کی آب حیات کی موج اس کے سر سے گزر گئی۔ اس کی ہڈیوں کے نظر فریب جلوے پر ہما دیوانہ ہو گیا ہے، اور اس کے بھنے ہوئے مغز کے حسن پر عقل فریفتہ ہو گئی ہے۔ اس کی مرچوں کے مزے کی تیزی محبوباؤں کی ادائے عتاب کی طرح گلوسوز تھی، اور اس کی ہڈیوں کے چٹخنے کی آواز چنگ و رباب کے نغمے کی طرح سامع نواز۔ میں تو بات کو طول دینا اور اس نعمت کی تعریف کے بعد صاحب نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا کہ اچانک میرے جبڑے نے مجھے ناز کے ساتھ آنکھ کا اشارہ کیا، اور اپنے سر کی قسم دے کر گویا ہوا کہ اپنے ہاتھ سے قلم فوراً رکھ اور نلی کے گودے کی لطافت کا مزہ چکھ۔ چونکہ مجھے اس کی خاطرداری منظور تھی اور اس کی قسمت پرمایہ تھی، لہذا تعمیل کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، فقط نجات کا طالب غالب۔